بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے الزام عائد کیا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد زبردستی زمان پارک کے قریب اپر مال میں علیمہ خان کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور ان کے بیٹے شہریز خان کو زدہ کوب کرتے ہوئے اپنے ہمراہ لے گئے۔ دوستو، کچھ دن پہلے شہریز خان کو 9 مئی کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ شہریز خان عمران خان کی بہن علیمہ خان کے صاحبزادے ہیں۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ عمران خان کے ایک اور بھانجے حسان خان نیازی ایڈوکیٹ پہلے ہی فوج کی تحویل میں ہیں اور انہیں گزشتہ سال دسمبر میں فوجی عدالت نے 9 مئی کے کیس میں 10 سال قید کی سزا سنا رکھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا ہے کہ شہریز خان کو گھر کے دروازے توڑ کر ان کے بیڈ روم سے اٹھا لیا گیا اور ان کے 2 بچوں کے سامنے انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ شہریز خان کو بیرون ملک جانے سے بھی روک دیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کہتے ہیں کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس نامعلوم افراد نے گھر کے ملازمین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں 2 سال کے بعد کیوں گرفتار کیا گیا۔ شہریز خان زمان پارک کے قریب ہی واقع ایچسن کالج کے فارغ التحصیل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی دوستو داخلہ لیا تھا۔ شہریز خان نے دوستو آکسفورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا اور اس وقت وہ آسٹریلیا کی ایک ٹیکسٹائل کمپنی سمبا گلوبل کے ہیڈ ہیں۔ شہریز خان نے دوستو اس سال رننگ، سوئمنگ اور سائیکلنگ پر مشتمل ایک چیمپئن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کیا تھا۔ دوستو، وہ ایک ایتھلیٹ اور کاروبار چلا رہے ہیں، ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ شہریز خان کو دوستو حراست میں لیے جانے پر لاہور پولیس نے ابتدا میں لا علمی کا اظہار کیا تھا، تاہم بعد میں پولیس حکام نے تصدیق کی کہ شہریز خان کو 9 مئی کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہریز 9 مئی کے مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جہاں تخریب کاری کی عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا۔ SSP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے روز شہریز خان کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے۔ SSP کا کہنا ہے کہ شہریز کے خلاف دفعہ 148 یعنی کسی آلے کی مدد سے املاک کو نقصان پہنچانا اور 506 یعنی کسی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دینا سمیت دیگر دفعات عائد ہیں اور انہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے۔ 9 مئی کے کیس میں دوستو 26 مہینوں کے بعد شہریز خان کی گرفتاری پر بعض قانونی ماہرین سوالات اٹھا رہے ہیں۔ شہریز خان دنیا کے مختلف ممالک میں آتے جاتے رہے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملتے رہے۔ اچانک لاہور پولیس کو اب خیال آیا کہ انہیں بھی گرفتار کرنا ہے۔ اس سوال پر SSP انویسٹیگیشن نوید شاہ نے کہا کہ ملزم کا نام مرکزی FIR میں نہیں تھا بلکہ ضمنیوں میں تھا۔ ان کے بقول پولیس کی پہلی ترجیح 9 مئی کے کیسز میں ملوث مرکزی ملزموں کی گرفتاری تھی، جس کے بعد دیگر ملزمان کو بھی وقتاً فوقتاً گرفتار کیا جانا تھا۔ SSP کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی ملزم کی گرفتاری کی کوششیں کی گئی تھی، لیکن وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ اہل خانہ کی جانب سے دوستو دروازہ توڑنے، تشدد اور سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے SSP کا کہنا تھا کہ گرفتاری کے لیے پولیس معاونت حاصل کرتی ہے، لیکن وہاں کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ SSP انویسٹیگیشن نے دعویٰ کیا کہ ویڈیوز میں موجود ہے کہ 9 مئی کے دن شہریز خان بھی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک عمران خان کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی مقدمات اور گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو ریاست سے بغاوت اور غداری جیسے سنگین مقدمے میں فوجی عدالت میں ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا۔
جس میں انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو گزشتہ سال توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم انہیں چند مہینوں کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا نام بھی کور کمانڈرز ہاؤس توڑ پھوڑ کیس میں تھا، تاہم اس سال فروری میں لاہور کی عدالت نے انہیں بے قصور قرار دیا تھا۔ سینئر صحافی اور کالم نگار سہیل وڑینچ نے حال ہی میں اپنے ایک کالم میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بیلجیم میں ہونے والی اپنی پہلی ملاقات کا احوال بیان کیا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد نہ صرف تحریک انصاف کی جانب سے سخت رد عمل آیا، بلکہ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس پر خوب بحث کا آغاز ہوا تھا۔ اس کالم کے تناظر میں ہونے والی بحث ابھی تھمی نہیں تھی کہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے اس کالم سے متعلق صحافیوں کو دی گئی ایک وضاحت نے پھر سے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سہیل وڑینچ نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ سیاسی حوالے سے عاصم منیر کا کہنا تھا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے۔ تاہم کالم میں سہیل وڑینچ کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ سوال کس سے متعلق تھا اور آرمی چیف کا جواب کا ہدف کون تھا۔ اس کے بعد ISPR نے دعویٰ کیا کہ آرمی چیف نے بیلجیم میں نہ تو کسی کو انٹرویو دیا اور نہ ہی تحریک انصاف کا ذکر ہوا اور نہ ہی معافی کا ذکر ہوا۔ اس کالم میں سہیل وڑینچ کے بقول ان کی جانب سے کھردرے سوالات پوچھے گئے جن کے انہیں واضح اور شفاف جوابات ملے۔ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سیاسی مصالحت سے سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ بھی سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے ٹھہرے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ سہیل وڑینچ نے چند روز پہلے آرمی چیف کے ساتھ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ بیلجیم میں تقریب کے دوران لی گئی تھی۔ اسی کالم میں سہیل وڑینچ نے عمران خان کو قیدی جی کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ قیدی جی جان ہے تو جہان ہے۔ پاکستان بھٹو جیسا سانحہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوس اور بے بسی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اس کالم پر شدید تنقید سامنے آئی تھی۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر PTI نے اپنے بیان میں لکھا کہ جنگ گروپ سے وابستہ سینئر صحافی سہیل وڑینچ کا کالم پڑھ کر تاثر ملا، جیسا کہ عمران خان کو جان سے مارنے سے دھمکی دی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے عنوان سے کالم پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک صحافی کی آرمی چیف سے منسوب کی گئی باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے پرزور مطالبہ کیا تھا کہ فوج آرمی چیف سے منسوب بیانات پر فوری بیان جاری کرے جس میں ان دعووں کی تصدیق کی جائے یا پھر تردید کی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ اس معاملے پر خاموشی سے عدم استحکام اور قیاس آرائیاں بڑھیں گی اور اداروں پر عوام کا اعتماد کم ہوگا۔ قوم کو وضاحت چاہیے۔ DGISPR سے سہیل وڑینچ کے کالم سے متعلق کچھ صحافیوں نے DGISPR سے سوالات اسلام آباد میں اپنی ملاقات میں پوچھے۔ DGISPR نے ان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بیلجیم میں کوئی انٹرویو نہیں دیا اور نہ ہی انہوں نے تحریک انصاف یا کسی قسم کوئی مصالحت کی بات کی۔ DGISPR کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے کیسز میں سب کو قانونی کارروائی کا حصہ بننا پڑے گا۔ معافی کسی قسم کی نہیں، کیونکہ 9 مئی فوج کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے خلاف ہے۔ معافی تو سب کو مانگنی چاہیے، لیکن یہ کسی قانونی کارروائی کا نعم البدل نہیں۔ زلفی بخاری نے DGISPR کے بیان سے متعلق سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ سہیل وڑینچ نے
اپنے کالم کے ذریعے عمران خان کو مارنے کے بارے میں افواہیں پھیلائی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی اے ایس پی آر نے واضح کر دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ غزہ پر مسلسل حملوں کے خلاف احتجاج سے متعلق پٹیشن پر دستخط کرنے پر اسرائیلی فضائیہ کے 15 اعلیٰ افسران کو دوستوں برطرف کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ افسران کو غزہ کے خلاف جارحیت میں بھی حصہ لینا تھا، لیکن جنگ کی مخالفت اور احتجاجی پٹیشن پر دستخط کے بعد انہیں ملازمت سے ہی برطرف کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ان افسران کو اپنے دستخط منسوخ کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ اپنے فیصلے سے باز نہیں آئے، لہذا انہیں ملازمت سے ہی برطرف کر دیا گیا۔ بھارتی پارلیمنٹ نے دوستوں پیسے کے ذریعے کھیلے جانے والے آن لائن گیمز پر پابندی عائد کرنے کے لیے بل منظور کر لیا۔ بھارتی پارلیمنٹ نے پروموشن اینڈ ریگولیشن آف آن لائن گیمنگ بل 2025 منظور کر لیا، جو اس ہفتے ایوان زیریں سے بھی پاس ہو چکا ہے۔ اب اس پر صدر کے دستخط ہونا باقی ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے بل کے مطابق دوستوں نقصان دہ آن لائن گیم جس میں پیسے لگے ہوں ان سے متعلق مالی لین دین پر پابندی عائد ہوگی۔ بل کے مطابق کوئی بھی شخص جو اس قانون کے نفاذ کے بعد پیسے پر مبنی گیمز فراہم کرے گا اسے 3 سال تک کی قید اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب ماہرین کا دوستوں کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ہزاروں نوکریاں ختم ہونے اور کئی ایپ پر مبنی کاروباروں کے بند ہونے کا خدشہ ہے، جن پر اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری شامل ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے باہم معاہدے کے تحت اپنے سفارتکاروں اور سرکاری اہلکاروں کے لیے ویزا فری داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ دونوں ممالک کے مابین ہونے والے اہم معاہدے کے بعد بنگلہ دیش کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد پاکستان کا ویزا حاصل کیے بغیر سفر کر سکیں گے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے یہ معاہدہ پاکستان کے ساتھ آئندہ 5 سال کے لیے کیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے بنگلہ دیش کے 30 ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے موجود تھے اور پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کے بعد یہ تعداد 31 ہو چکی ہے۔ پاکستانی حکومت نے بھی اس معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی تھی اور مجھے امریکہ سے فون آیا تھا جس پر میں نے واضح کیا تھا کہ پاکستان جنگ چاہتا ہی نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ بٹھائیں، ہم سے کسی نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اگر نیوٹرل مقام پر میٹنگ ہوگی تو کر لیں گے۔ ہم نے واضح کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ کسی ایک نکاتی ایجنڈے پر بات نہیں ہوگی۔ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے بلا وجہ بیان بازی جاری رہتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ابھی شیڈول نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا بنگلہ دیش کا 2 روزہ دورہ ہے جس کا مقصد پاکستان اور بنگلہ دیش کو مزید قریب لانا ہے۔ دوستو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کے وزراء بہت مطمئن ہیں کیونکہ وہ عمران خان کو مستقبل قریب میں جیل سے رہا ہوتا نہیں دیکھ رہے۔ جس وقت پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف سے 9 مئی سے متعلق 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت پر خوشی منا رہے ہیں، اسی وقت دوسری جانب حالات پارٹی کے لیے باعث اطمینان نہیں ہے۔ سچے اور کھرے پی ٹی آئی اور اس کے حامی عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ گندے انڈے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبرز، لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو ان کا روزی روٹی بند ہو جائے گی، دانا پانی بند ہو جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔